علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزوں،
جاننے والے نہ جاننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں، کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے تو اب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا۔ ہمارے یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے، چاہے وہ کلین شیو ہو، وہ لوگ اس کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، جہالت ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی سارے اخلاق بیان ہوئے۔ میرے بھائی بہنوں، ایمان لانے کے بعد انسان انسان بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت، اس کا بڑا پن، اس کی وجاہت، اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی۔ پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے، بڑا نہیں بنتا، بڑا نہیں بنتا۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، بڑا بڑا بندہ یہ بولدیاں 3 ملین، یہ 200 مربع، یہ نوابہ فلانا ہے، نوابہ فلانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط علم ہے۔ بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے، بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے، بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے عرض کروں گا جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے۔ اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے، والدین کی اطاعت کے لیے، والدین کی ماننے کے لیے۔ پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، ایک مطلب۔ دوسرا، اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جھکائے، عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچھ جائے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے، میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے، نہ تمہاری گردن کسی کے آگے جھکے۔ ایک دوسرے سے مدد لینا، اس کو ایک دوسرے کی تعاون و تعاونوں میں آ جاتا، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ 9 وسق پر، وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا، اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا۔ جیسے ہم کہتے ہیں مدد، نصرت، اللہ کہتا ہے میں ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، سنو میری مدد تمہارے قریب ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کیا، چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لیے صرف ایک جملہ بولا، باقی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کی مراد، یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو، نفع آئے تو شکر ادا کرو، نقصان ہو تو صبر کرو، برداشت کرو، پھر بھی شکر ادا کرو، کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، اسی کا بکلمات فاحفظہ، میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا؟ احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظک اللہ، یحفظک اللہ، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے اوامر، اسلام، حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا۔ اور لمبی حدیث ہے، بنا عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگ، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے دینے کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو،
جب ضرورت حاجت کے لیے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو. تو یہ حدیث کی بات بھی ہے، یہ قرآن کی بات بھی ہے. اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے. ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تو احسان کیتا ہے تم نے مالکی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے احسان حسن سے ہے. حسن سے الف دو الف ملے اور احسان بن گیا. احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے دین کا ہے اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا. جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے، جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی، کہ بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے. تو آخری اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے. سبحان اللہ. وبالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلے. چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کو لو اللہ تینوں چاہ لوے. باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا. تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، جننے کی تکلیف برداشت کی. ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے فرمایا ولا تلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو. تلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے. وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ. میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، تو تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا، اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی. اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا زفرتن واحدہ، ولا زفرتن واحدہ. کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا. یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے. تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیو، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں اس رشتے پر راضی نہیں ہیں. تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نہیں یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان خط آئے، کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئیں گے. میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں.
چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا. بچپن میں انگلش میڈیم اسکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتا ماں کون ہے باپ کون ہے. ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں ایسے بیٹھا ہو. تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا یہ امریکن اسکول. اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے. ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے میرا باپ کیا ہے. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن وہ یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے. تیسری چوتھی جماعت تک میں تھا. ایک سال ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی، تو 8 سال. ان کے بیٹے جوان تھے اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے. اتنا ادب، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے. تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لی. اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نے ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتی. تو خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو. ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے. آپ نے کہا بلاؤ. چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرع کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے، بغیر پوچھے استعمال نہ کرے. جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل میں کچھ اشعار پڑے. جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے زبان سے پر اللہ نے سن لیے. پھر اس نے وہ اشعار پڑھے، اور اس کے آگے کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں بتاؤں گا کہ باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال. تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہو. حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا. میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یا امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا. بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے ابھی 21 سال 23 سال عمر تھی. انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے. علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں. آپ کہو بیٹھ جا، یہ عمر ہے. پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا. علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، امام المتقی من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بیٹھ جائیے، عمر ہے یا رسول اللہ. پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا، وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا. آپ نے کہا اچھا چل جا. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی صمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالسائقیل السندرا. یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر اس لیے آپ کو حیدر کرار کہتے ہیں، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے. تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا، مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی. آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی. ارے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا.
یعنی وہ ایسا یقین پر ہے کہ بھائی بچے نو تو میں مروڑ دینا ہے، دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا، کہا نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے۔ انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں۔ کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا۔ وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے، اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا، تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا۔ تو اس نے 2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے، پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حیدر کرار بنا، پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے۔ حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی، تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی، لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک۔ تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحۃ رأی وعبدت رب محمد بصواب، یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کم وقت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ الصوم جنہ الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد نہیں، تسبیح نہیں، قربانی نہیں، خیرات نہیں، کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے، اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ جتنا حج کو روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہو کہا وہ کون آ رہا ہے، یوں کہا۔ اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضور ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر صحابہ ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا عدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا حملہ۔ یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے، لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے۔ رمضان آ رہا ہے۔ رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا، 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے ہی میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما۔ رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے۔ 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا، چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا
جب زمین آسمان بھی نہیں تھے تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان۔ اللہ چیلنج ہے یہ، یا اللہ کی گل ہے، بڑا زبردست بول رہے ہیں تم یا اللہ سائرن سنو، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے، ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ سونے چاندی کے بستروں پر سو، سونے کی تاروں کا لباس پہنو، اور رولز رائس سے بھی کوئی بڑی گڈیاں تے بیٹھو، بڑے عالی شان جہاز بناؤ، لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے، جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے، تو پھر میں، چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے، اس میں اس اضحک و ابکا، مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں، میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں۔ ایسا تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے، برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، زیادہ ڈوب جاؤ گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں، مغربی ملک ہیں، مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی۔ ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا۔ سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، اور زمین کے اندر تک، تہ تک کا بادشاہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ، مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے۔ اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتو جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرافیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڑی بھی بس ہو گئی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاتھ جوڑ دے گے یا اللہ بس ہوگی۔ پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا، رسولوں سے کہے گا لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی۔ پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے آئیں گے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ، وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی۔ اللہم لا استطیع ثناء علیک، یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے،
لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا. شے بھی کوئی شے ہے بھائی، زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے، یہ کوئی گل کرن دی؟ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے. آسمان چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے. عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے. کرسی چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے. پہاڑ چھوٹے ہیں، اللہ بڑا. اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال. لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو، تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں، اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا ہوں، میں اس سے بھی بڑا ہوں. تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے. وہ سنو اب، عبدی انت ترید و انا ارید، میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید، جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں. تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا نہیں ہوگا. فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی ہے جو پالنا ہے، پال کے دکھائے گا نہیں دکھائے. نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے. حضرت مریم کماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے. اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویہ، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر. وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہروں کنڈی لگی ہو، یہ تالا لگ گئے، کدوں بڑا ہے بندہ. تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو. تو کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے. تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہا احب لک غلاما زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے. کہنے لگی توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. بیٹا ہونے کے تو دو راستے ہیں، ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے. زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے. یہ حرام کا نطفہ ہے وہ حلال کا نطفہ ہے. تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک وہو علی ہین. ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی. وہ چھوٹا جا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی، ہن کدے جاوے. تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر. لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں. تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا، پھونک ماری. پھونک اور حمل ایک ہی جوڑ ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے. حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا. ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا. یہ تو قرآن نے بتایا. باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں. فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً. عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے. اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے. تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا. فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی. فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض، ساتھ ہی درد ذی شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا، اور بچہ پیدا ہو گیا. لا الہ الا اللہ. اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی. فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی لا تحزنی
کم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا، کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے۔ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی۔ تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا۔ انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دیں، دیکھ رہی ہو؟ ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خاوند کے بیٹا دے دیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں، کرتا ہوں۔ تو ایک ڈیل کر لو، ایک ڈیل کر لو۔ فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا، اس میں تم میری مان لو، جو کہوں وہ کر دو، جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو، جو حرام کروں اسے حرام کر دو، وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے جس سے جو میں چھڑواتا ہوں، نکاح کر، زنا نہ کر، حلال بیچ، شراب نہ بیچ، کاروبار کر، بے ایمانی نہ کر، زبان سے بول، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، گالی نہ، خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب، میں تو پنجاب کا ہوں، تو کھوتے نو بھی گال کٹ دے جاندے پہ ہوندے نے، او تیری فلانی تے تیری فلانی، یعنی ایڈے بے وقوف ہیں، جڑی سب تو بے وقوف مخلوق ہے کھوتا، انہوں بھی گالی کٹی جاندی، تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھ حرام نہ دیکھ، سن حرام نہ سن، کھا روکا نہیں، حرام نہ کھا، تجارت کر، حرام کی تجارت نہ کر، حلال کی کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے، تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے، تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے گا۔ عورتوں، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے، اور یہاں کہا نہیں تم نے سونے کے قریب نہیں جانا، اچھا جی نہیں اللہ، اب جنت میں آ جا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ۔ وہ تاج کا سب سے چھوٹا موتی، اس تاج کا، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اس کمبخت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من، 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا، ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا، اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر انج سر وچ دے دیندا ہے، تو لگتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے 2.5 من کا تاج پہنا ہوا ہے۔ پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے، ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ انہیں سارے نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو میرا رب کہے گا تاج پہناؤ، اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا، سب سے چھوٹا موتی، سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل، نور پھیل جائے، تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے۔ شیطان کہتا ہے حالی بڑی عمر پئی ہے، پیچھے توبہ کر لے سا، میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند، اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا، اپنی موت سے دنیا کی نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے، کہ ابھی میں جوان ہوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا، کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کے بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے، تو کیا کرے گا وہ، کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی ہے، بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے، اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے، 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لے۔ عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس، کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا، ولدینا مزید،
اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی، ہوں اور کی مانگی ہے؟ اللہ کیا کہ نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو۔ کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہو تو تمہیں یہاں بٹھایا ہے، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پا رہے دو دفعہ تو نے، راضی ہو تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو۔ ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی۔ اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، 6%۔ آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہیں تو 11.2 تھا، 11.2، باقی سارے لم یبجن نسی۔ اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، اتنا لسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تھا کی بنتا، تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا۔ اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے۔ وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، تو دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا۔ جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے، اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ۔ اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گی ایمان والی، مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو۔ کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگیں؟ اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو۔ پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہن ساڑی بس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو۔ پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگے ہو، تو کی مانگیا یار، دسو تو صحیح۔ تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ میرا رب کیا کہے گا؟ میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو ابھی بہت باقی ہے۔ قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے۔ جاؤ۔ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت۔ وہ پیچھے سے سنو، جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ ہو گئے۔ اللہ کہیں گے نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، ابھی ایک وعدہ باقی ہے جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا۔ تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم یزحزحن عن النار ویدخلن الجنان، یا اللہ کون سا وعدہ؟ آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی، رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی۔ رضوان جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں سی او جی ایم، تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک، کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر لیں۔ امیر خسرو کا شعر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بڑے عاشقوں میں سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، کہ از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں لوگوں نے سر کٹائے، بدن چروائے، آگ میں جلے، پانیوں میں ڈوبے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ ایک حسین ہی مثال دینے کے لیے کافی ہے، جو اپنے پورے خاندان سمیت ذبح ہو کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ اور حضرت زینب آپ کی بہن نے جب وہ مستورات کو لے جانے لگے، وہ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں اور سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر تھے، اور امام حسین کے جسم کو انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا تھا، تو ان کے منہ سے نکلا واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے محمد، اے ہمارے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء، اللہ کا آپ پہ سلام ہو، فرشتوں کا آپ پہ سلام ہو، ھذا حسین بالعراء، آج تیرا حسین ننگے بدن پڑا ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے،
سرخ جوڑا اپنے خون کا، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ آج اس نے خون کی تاروں سے اپنا جسم سجایا ہے اور اپنی بوٹیوں کو ہار بنا کر اپنا چہرہ سجایا ہے۔ بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلا تصفی علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تو تیری نسل ذبح کر دی گئی ہے، اور ان کو کفن بھی نہیں دینے دیا کوفیوں نے۔ تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے جھونکے لیے اور مٹی کو اڑا اڑا کر ان کے جسموں کو کفن پہنا دیا۔ ہمارے پاس تو اللہ پہ قربان ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ تصفی علیہ الریاح، تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر یہ سب کچھ کیا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ رضوان لبئی، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں۔ تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا، وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا، جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا، وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں، تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو